الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہیں کہتا ہوں جو دل پر لگی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ خود کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے جب اس کو جنت سے دنیا میں بھیجا، روئے زمین پر بھیجا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو دشمن بھی بھیج دیے۔ اللہ پاک نے انسان کے ساتھ دو دشمن بھی بھیج دیے کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے، میں نے جن کو دشمن بنانے کو کہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے کیا بناؤ؟ دشمن بناؤ، اسے دوست نہ بناؤ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو روئے زمین پر بھیجا تو اس کے ساتھ دو دشمن بھی اس کے ساتھ مسلط کر دیے، بھیج دیے۔ ایک تو جسے ہم سب جانتے ہیں، جو ہمارے بہت قریب رہتا ہے، شیطان، جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہوں، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کر آیا تھا کہ آپ کے بندوں کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ سے وعدہ کر کر آیا ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دوسرا دشمن جسے اللہ نے کہا ہے جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے، نفس۔ لیکن آج اللہ کے جنہیں دشمن بنانے کو کہہ رہے ہیں، ہم انہیں دشمن بنانے کو تیار نہیں ہے، اور ہم انسان کو دشمن بنانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ کتنے دشمن لگا دیے؟ دو دشمن لگا دیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون؟ شیطان، یہی سمجھتے ہیں نا ہم؟ نہیں، شیطان سے بڑا ہمارا دشمن نفس ہے۔ نفس جو تقاضا کرتا ہے گناہوں کا، جو تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو توڑ دیا جائے، آخرت کو بھلا دیا جائے، قبر کو، جنت کو، جہنم کو، پلسرات کو، تمام چیزوں کو بھلا دیا جائے۔ شیطان اور نفس یہ دونوں مل کے اس کے تقاضے کرتے ہیں۔ تو شیطان سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ نفس ہے۔ آپ خود بتائیے، شیطان کو جنت سے کس نے نکالا؟ اسی کے نفس نے تو نکالا نا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ او اللہ، آئی ایم سم تھنگ، میں کیا ہوں؟ بہتر ہوں آدم سے۔ آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ میری صفت اوپر کو ہے، آدم کی صفت نیچے کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، ہمیں دلیلیں دے رہا ہے، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جنت سے نکل جا، ہمیشہ کے لیے مردود، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو شیطان سے بڑا ایک دشمن ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص ہے، اس کا ایک دوست ہے، وہ اپنے دوست کے لیے جو دوست کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے،
جو دوست نے چاہا کھا لیتا ہے، جو دوست نے چاہا پی لیتا ہے، جو دوست نے چاہا پہن لیتا ہے، جو دوست چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دوست اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بتاؤ یہ بہتر ہے کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول یہ تو بڑا نالائق دوست ہے اس کا، جو اس کی تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہے، اس کی تمام درخواستوں کو پورا کر رہا ہے، اس کی تمام خواہشات کو پورا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہا؟ اس کا دوست اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرا شخص ہے، اس کا ایک دوست ہے، جو دوست کہتا ہے وہ شخص وہ نہیں کرتا، جو وہ چاہتا ہے اس کے برعکس کرتا ہے، اپوزٹ کرتا ہے، اس کا الٹا کرتا ہے، لیکن الٹی چیز کرنے کے باوجود اس کا دوست اس کو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ بتاؤ کون سا دوست محبوب ہے، کون سا دوست پیارا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ دوست پیارا ہے کہ جس کی بات نہ مانی جائے، جس کی بات نہ مانی جائے اور پھر بھی وہ دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہارے پہلو میں بھی ایک تمہارا دوست ہے، فرینڈ ہے، تمہارے پہلو میں بھی ایک تمہارا دوست ہے، اسے نفس کہتے ہیں، نفس۔ اگر تم اس کی بات مانو گے، اس کی چاہت کو پورا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارے نفس کی بات تم نے نہیں مانی بلکہ اللہ کے احکام کو پورا کیا، اللہ کی بات کو پورا کیا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے احکامات کو پورا کیے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کیا، تو یہی وہ نفس ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ بتاؤ کون سا دوست بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا دوسرے والا دوست بہت اچھا ہے، جس کی بات اگر نہیں مانی جائے گی تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ، آج ہمارا معاملہ ہر وقت بس نفس کی خواہشات میں، ہم نفس کی چاہتیں پوری کرنے میں مصروف اور نفس ہمیں جہنم میں لے جانے میں مصروف۔ کیا کسی اللہ والے نے خوب کہا ہے، ہم اپنے نفس کو خوش کرنے میں مصروف ہے اور نفس ہمیں جہنم میں لے جانے میں مصروف ہے۔ جو جینے چاہا وہ کر گزرتے ہیں، جو جینے چاہا وہ کر گزرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے۔ شیطان بدنام دشمن ہے لیکن نفس بدمعاش دشمن ہے۔ شیطان ہر کوئی اگر کچھ غلطی وغیرہ کر لیتا تو کیا بولتا؟ شیطان نے چکر میں ڈال دیا تھا، شیطان نے چکر میں ڈال دیا تھا۔ تو شیطان بدنام دشمن ہے لیکن نفس بدمعاش دشمن ہے، بدمعاش دشمن ہے۔ اس لیے دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے، دونوں سے اس وقت تک جنگ کرنا ضروری ہے جب تک جسم میں جان ہے۔ جیسی جسم سے جان نکل گئی، جسم سے روح نکل گئی، سمجھ لو ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر شیطان اور نفس سے ہم نے جنگ کرتے کرتے دنیا سے گئے ہوں گے، لیکن اگر اسی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں اگر ہم آ گئے، اس کی باتوں میں اگر آ گئے، دونوں جہاں میں ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے 3 طریقے کا نفس ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس سے پہلے ایک نفس لے لیجئے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ دونوں کا قول آتا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا پھر زلیخا نے کہا تھا، دونوں کا قول آتا ہے۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ نفس امارہ، پہلا نفس کون سا؟ نفس امارہ۔ دوسرا نفس لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دوسرا نفس نفس لوامہ۔ اور تیسرا نفس اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ تو 3 طریقے کا نفس ہے۔ دیکھیے نفس امارہ یوسف علیہ السلام اور بقول دوسرے محدثین مفسرین زلیخا، ان دونوں کے تو نفس امارہ جو ہے صرف اور صرف گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔
اس میں نہ اس کو کوئی ندامت ہوتی ہے، نہ پشیمانی ہوتی ہے، نہ ندامت کا آنسو نکلتا ہے، نہ کبھی اللہ کے سامنے سجدہ بسجود ہوتا ہے۔ نفس امارہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ صرف اور صرف گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آج ہم غور کریں ہمارا نفس کون سا ہے؟ کیا صرف ہمارا نفس ہم کو گناہوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، یا پھر دوسرا نفس ہے نفس لوامہ؟ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، اللہ نہیں کرنا چاہیے تھا گناہ ہو گیا، اللہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ہو گیا، اللہ معاف فرما دیجئے۔ نفس لوامہ وہ ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نفس لوامہ کیا کرے؟ ملامت کرے، ارے تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ارے تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نفس لوامہ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جسے اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا، یعنی گناہوں سے بچنے والا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا، جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا، اللہ اسے خوشخبری دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آجا آجا، اے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا تھا، آجا آجا، تو بھی ہم سے راضی ہے اور ہم بھی تجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، تو بھی ہم سے راضی اور ہم بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا تھا، انبیاء کرام کا تو نفس مطمئنہ ہوتا ہی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ آج ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارا نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ، اس کی فکر کرنا ہے، غور کرنا چاہیے کہ میرا نفس مجھے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یا اگر گناہ ہو جائے غلطی سے تو اس پہ ندامت کرنے والا ہے، یا پھر صرف نیک کاموں کی طرف لے کر آنے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، اس بات کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ 7 قسمیں کھا کر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 7 قسمیں کھا کر اللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام یا صحابہ کرام اگر جب بھی کسی کی قسم کھایا کرتے تھے تو اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے، نہ قرآن کی قسم کھا سکتے، نہ اللہ کے رسول کی قسم کھا سکتے، نہ کسی چیز کی قسم کھا سکتے۔ اگر قسم کھانا جائز ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو کسی کی بھی قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ شریعت ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے شریعت نہیں ہے۔ شریعت اور قانون ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی شریعت اور قانون نہیں ہے۔ تو اللہ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا ہے، کیا کہا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اللہ نے 7 قسمیں کھا کر ایک چیز بتلائی ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے مجھے چاند کی، اور جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو فوراً بعد جب چاند کی روشنی آتی ہے تو قسم ہے مجھے چاند کی اور قسم ہے مجھے چاند کی روشنی کی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، قسم ہے مجھے دن کی اور دن کی روشنی کی، قسم ہے مجھے دن کی اور دن کی روشنی کی۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ والسماء وما بناها، 5ویں قسم اللہ کہہ رہے قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ کس نے بنایا آسمان؟ اللہ نے بنایا نا، اللہ خود کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔
والسماء وما بناها، قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، قسم ہے مجھے زمین کی اور زمین کو پھیلانے والے کی۔ کس نے پھیلایا؟ اللہ نے پھیلایا نا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو ذرا آسمان کو تو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو دیکھو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو گے تو اللہ کی ذات تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی وحدانیت تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے والسماء وما بناها والارض وما طحاها، قسم ہے مجھے آسمان کی۔ ارے میرے بندو ذرا دیکھو تو صحیح، کیسا آسمان کو رنگ دیتے ہیں۔ کبھی کالا رنگ دے دیا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کبھی آسمان کالا؟ تلوڑے میں تو ہوتا ہے ماشاءاللہ، ہمارے شاگرد میں بھی ہوتا۔ آسمان کی قسم اللہ کھا رہے ہیں کہ کبھی کالا کلر اللہ دے دیتے، کبھی نیلا دے دیتے، کبھی گلابی دے دیتے ہیں، دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کبھی سفید تو ماشاءاللہ ہر وقت کنٹینیو زیادہ تو سفید رہتا ہے۔ ارے میرے بندو تم چھوٹا سا گھر بناتے ہو، 4 کالم 8 کالم 10 کالم لگا لیتے ہو، اتنا بڑا میں نے آسمان بنایا لیکن ایک ستون ایک کالم میں نے نہیں لگایا۔ میری قدرت اور میری طاقت تو دیکھو تو صحیح۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها، ارے میرے بندو زمین کو دیکھو تو صحیح، کتنی میں نے کشادہ کر دی ہے، کتنی زمین میں نے کشادہ کر دی ہے، اور زمین کو تمہارے لیے جھولا بنا دیا ہے، جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ ایسا زمین کو نہیں بنایا کہ اگر ایک قدم رکھو گے تو دوسرا نہیں رکھ پاؤ گے، تمہارا پیر زمین کے اندر گھس جائے گا، دھس جائے گا۔ ایسی زمین میں نے نہیں بنایا، دیکھو تو صحیح، غور و فکر کرو تو صحیح۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو بنایا اور اس کے اعضاء کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں لگایا۔ اگر آنکھیں اللہ پیچھے لگا دیتا تو کیا کرتے؟ اگر اللہ پاک نے جو 360 فولڈ رکھے ہیں انسان کے جسم کے اندر، جو جوڑ رکھے ہوئے ہیں، اللہ اگر ان جوڑ کو نہ رکھتا تو کیا ہوتا؟ کیسے ہم کھانا کھاتے؟ سوچو اگر کسی کو ایک انگٹھا اگر نہ ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی سے پوچھو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو بنایا، نفس سے مراد یہاں انسان ہے، میں نے انسان کو بنایا، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسی اسے شکل عطا کر دی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ آگے اللہ کہہ رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے اندر ہم نے نیکی کا بھی جذبہ رکھ دیا، گناہوں کو بھی جذبہ رکھ دیا۔ نیکی کے راستے بھی چل سکتا ہے، گناہوں کے راستے بھی چل سکتا ہے، اما شاکرا او اما کفورا، نیک بن کر بھی چل سکتا ہے، گناہگار بن کر بھی چل سکتا ہے، مسلمان بن کر بھی چل سکتا ہے، کافر بن کر بھی چل سکتا ہے، مشرک بن کے بھی چل سکتا ہے، متوحد اللہ کی توحید بیان کرنے والا بن کر بھی چل سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں اختیار دے دیا اس کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نہیں بننا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس گناہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک بیٹا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے باپ ناراض ہو جاتا ہے تو باپ کہتا ہے تو شام میں گھر پہ آ تجھے بتاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو شام میں گھر پہ تجھے بتاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر پہ آنے کے بعد وہ لڈو اس کو پیڑے دیتا ہے، بلکہ اس کو ڈنڈا دیتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرا، اگر شکر گزار بن کر آؤں گے، مسلمان بن کر آؤں گے، فرما بردار بن کر آؤں گے تو جنت دوں گا، اما کفورا، اگر نافرمان بن کر آؤں گے، ناشکری کرنے والے بن کر آؤ گے، کفر کر آؤں گے تو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ نے 7 قسمیں کھائی، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دی، پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت پیدا کر دی، اپنے دل کے اندر خشیت الہی
اللہ پاک کا خوف پیدا کر دیا تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس نے اپنے نفس کو نہیں سنوارا، اپنے نفس کی خباثت کو درست نہیں کیا، اپنے نفس کی گندگی کو ایمان کے نور سے، اللہ کے رسول کی جو بتائی ہوئی احادیث مبارکہ ہے اس سے پر نور نہیں کیا، دساہا، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔ تو اللہ پاک 7 قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں میرے بندو نفس کو سوار لو، نفس کو نفس امارہ نہ بناؤ، نفس لوامہ نہ بناؤ، نفس کو نفس مطمئن نہ بناؤ، نفس مطمئن نہ بناؤ۔ تو بنائیں گے سب انشاءاللہ۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نفس کسے کہتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ انسان کے سب سے بڑے دشمن کتنے ہیں؟ 2 ہے، 2۔ انسان کے سب سے بڑے دشمن 2 ہیں۔ نمبر 1 شیطان، اور اس سے بڑا دشمن ہے نفس، جس نے خود شیطان کو جنت سے نکال دیا، جس نے شیطان کو خود جنت سے نکال دیا۔ اسی لیے اگر دشمنی رکھنا ہے تو کس سے رکھی جائے؟ شیطان اور نفس سے رکھی جائے۔ انسان سے دشمنی رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ ارے بھائی اگر دشمن بنانا ہے تو شیطان اور نفس کو بنا، جسے خود اللہ کہتے ہیں اسے دشمن بناؤ۔ انسان کو دشمن بنا کے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر تو جسے دشمن بنا رہا ہے اگر وہ کوئی نیک ہوگا تو اللہ تجھے اس پر کبھی مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، پروٹیکشن آف اللہ، پروٹیکشن آف گاڈ۔ جو نیک ہوگا اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے اس سے دشمنی کر کے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ تجھے اس پر مسلط نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر کوئی گناہ گار ہے اس سے دشمنی کر کے کیا فائدہ، اس کے گناہ خود اس کو جہنم میں لے کر جائے، اس کے گناہ خود اس کے لیے وبال جان ہوگی، اس لیے گناہ گار سے بھی دشمنی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگی۔ اس لیے دشمن بنانا ہے تو کس کو بنائیں گے انشاءاللہ؟ شیطان اور نفس کو۔ کیا انسان کو بنائیں گے؟ انسان، المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا کیا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کو دشمن بناتا کیا کوئی؟ اللہ خود کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے، بھائی ہوتا ہے، دشمن نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر دشمن بنانا جی چاہ ہی رہا ہے تو شیطان اور نفس کو بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک شیطان اور نفس کو ہمارا دشمن بنائے اور اس کی پیروی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کے احکامات پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔